بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی مکمل کہانی لے کر آئے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ یہ کہانی حسن، عشق، آزمائش، صبر، تقوی اور اللہ کی رحمت کا ایسا شاہکار ہے جو ہمارے لیے کئی اہم سبق رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ایمان افروز کہانیاں ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ کے والد نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم تقدیر کی نشانی ہے، لیکن اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کی تاکید کی کیونکہ وہ حسد میں آ کر کوئی سازش کر سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بے حد چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے چالاکی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر جھوٹ بول کر والد کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کنویں میں پڑے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے باہر نکالا اور انہیں مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہاں عزیز مصر بادشاہ کے وزیر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا بچپن سے ہی خواب میں ایک نورانی چہرے والے مرد کو دیکھتی تھی۔ وہ اس خواب کو بار بار دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اس چہرے کی محبت میں گرفتار ہو گئی، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زلیخا نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی وہ چہرہ ہے جو وہ سالوں سے خواب میں دیکھ رہی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بھاگنے لگے۔ زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ عین اسی وقت عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، لیکن گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی کیونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف فرار ہو رہے تھے، نہ کہ زلیخا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد زلیخا کی سہیلیاں اسے طعنہ دینے لگیں۔ زلیخا اپنی سہیلیوں کے طعنوں سے تنگ آ گئی کہ وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اس نے ایک دن مصر کی معزز عورتوں کو بلایا اور انہیں پھل اور چھریاں دے دیں۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور جیسے ہی عورتوں نے انہیں دیکھا اور ان کے حسن میں اتنا محو ہو گئیں کہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا کی اس سازش کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق قید کر دیا گیا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو بعد میں سچ ثابت ہو گئی۔ کچھ سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دیانت سے متاثر ہو کر انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ یوسف، میری بندی زلیخا اب توبہ کر چکی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر زلیخا کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اچانک گھوڑا رک گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے کبھی غرور نہیں کیا، پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوسف، تم نے اپنی سواری اور اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، لیکن تمہیں صرف میری مدد سے منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور گھوڑا دوبارہ تیزی سے زلیخا کی طرف بڑھا۔ زلیخا اب غربت اور کمزوری کی حالت میں جھونپڑی میں بیٹھی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے یوسف کے رب، میں نے اپنی ساری زندگی گناہ میں گزار دی، لیکن آج میں صرف تجھ سے مانگتی ہوں
تو اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور کہا جاتا ہے کہ اسے جوانی اور حسن عطا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زلیخا سے نکاح کیا اور وہ پاکیزہ رشتے میں بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ جب سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر، تقویٰ اور سچائی کی طاقت کو ظاہر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر آزمائش کے بعد کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کہانی ہمیں صبر، پاک دامنی، اللہ پر بھروسہ اور تقدیر کے فیصلوں پر ایمان رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ایمان کا اجالا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔